قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو مخالفین کی طرف سے یا حوادث سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ پس تم لوگ اس قسم کی جو چیزیں پیش آویں ان پر صبر کرنا، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اور رحمت عامہ بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 5 ترجمہ۔ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے مدد ہیں، ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالی شانہ ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق ادا کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، یعنی یاد کر، وہ تجھے مصیبت کی اوقات میں پہچانے گا، مدد کرے گا۔ یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ وہ تجھے کچھ دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہ کریں، تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دیں۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان و یقین اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ فراغ دستی ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھ لو اب فراغی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم چیز پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سورہ آل عمران آیت 14 ترجمہ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا، یعنی ابھی تک امتحان نہیں لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں جانا، اور جانچا صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے لیے ہر کوشش جہاد میں داخل ہے۔ سورہ انعام آیت 4 ترجمہ۔ بہت سے رسول جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی بے ایمانوں کی طرف سے تکذیب کی گئی اور ان کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں، پس انہوں نے اس پر صبر ہی کیا جو ان کی تکذیب کی گئی، اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی۔ اسی طرح آپ بھی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہیے۔ سورہ اعراف آیت 15 ترجمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث اور حاکم بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کو دے رکھی ہے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو انجام کار تمہاری ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ہم پر مصیبتیں ڈالی جاتی تھیں اور ہماری اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر ڈالی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے،
اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا مالک بنا دیں گے، پھر تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، شکر اور اطاعت کرتے ہو یا ناقدری اور گناہ کرتے ہو، پھر جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ سورہ عنکبوت آیت 1 ترجمہ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ان کو مختلف انواع کے مصائب سے آزمایا نہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے اور ہم تو ان لوگوں کا امتحان لے چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے، ان میں بھی بعض اپنے دعووں میں سچے نکلے اور بعض جھوٹے۔ اسی طرح اب بھی اللہ تعالیٰ امتحانی قاعدہ سے جان کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان اور محبت کے دعووں میں سچا کہا اور ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا۔ چنانچہ ایسے ہی امتحانات میں جو سچے مسلمان ہیں وہ ان حوادث سے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور جو نالائق ہیں وہ اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرتد ہو کر اسلام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں یا مصائب کے ڈر سے برائیوں کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت بیہودہ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 6 ترجمہ۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ لوگ جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا اور وہ ہر تنگی میں روزی کی طرف سے ہو یا اور کسی بات سے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ آخر معاش کا ذریعہ کیا ہوگا تو آخر یہ تو سوچو کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور وہی تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کی بات کو سننے والا ہے، ہر شخص کے حال کو جاننے والا ہے، اسی سے مانگو، وہ تمہاری حالت سے بخوبی واقف ہے، جتنا مناسب سمجھے گا عطا کرے گا۔ سورہ انفال آیت 1 ترجمہ۔ اس کے سوا دوسری بات ہی نہیں کہ ایمان والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اس کی عظمت اور خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو مضبوط کر دیں اور وہ صرف اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس ایمان والے حقیقتاً یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور ان کے لیے ان کے گناہوں سے معافی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 8 ترجمہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل جس میں روزی بھی داخل ہے تو خدا کے قبضہ میں ہے، وہ اس کو جسے چاہیں عطا کریں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں، خوب جاننے والے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنا دینا چاہیے، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سورہ یونس آیت 11 ترجمہ۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل جس کو چاہے پہنچا دے، وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔